اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ دعائیں تو کل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جائے گی، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جائے گا جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کے سانس لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی گم نہیں ہوتا، وہ لوٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا حصہ بن کر۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی۔ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا؟ پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بناتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ ارادہ تو صبر اور یقین رکھو اس پر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارے دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگا دیتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ کتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رضا نہیں ہے، وہ مقام جہاں تمہارے صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس کے راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔
تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈال ہی اسی لیے دیتا ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی تھی یا نہیں، کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو۔ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کا کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو، اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعا سفر کو تب تک جاری رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔